اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ بہت سارے لوگ اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ مفتی صاحب بیوی کے حقوق بتا دیں۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ لوگ شادی کر لیتے ہیں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھر میں رولے پڑتے ہیں، اور جب رولے پڑتے ہیں تو ان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ گھر بھی بسانا ہے اور ان معاملات کا جو حل ہے وہ تلاش کرنا ہے۔ تو اس کے بعد ان کے ذہن میں آتا ہے کہ آپ مفتی صاحب سے رجوع کریں کہ مفتی صاحب بیوی کے حقوق کیا ہیں وہ بتا دیں، تاکہ ہم بیوی کے حقوق ادا کریں، تاکہ ہمارے جو اپنے آپس کے حقوق ہیں وہ ادا کریں اور ہمارے درمیان کسی بھی قسم کا جو ہے وہ تنازع نہ بنے، اس کا حل ہو سکے۔ اس حوالے سے جو غلطی کرنے والے لوگ ہیں وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ والدین ہیں جو اولاد کی شادیاں کرتے ہیں۔ بیٹا ہے، اس کو بیوی کے حقوق کا نہیں پتہ، اسی طرح بیٹی ہے، اس کو شوہر کے حقوق کا نہیں پتہ، بتاتے ہی نہیں ہیں، ایسے شادیاں کر دیتے ہیں، پھر بعد میں رولے پڑتے ہیں۔ حالانکہ فرض تو یہ تھا کہ پہلے بیٹی کو شوہر کے حقوق اور بیٹے کو بیوی کے حقوق بتائے جاتے، سکھائے جاتے، اس کے بعد ان دونوں کی شادی کی جاتی۔ ایسا نہیں ہوتا، صرف بس ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کسی کے پاس ڈگریاں ہیں، کسی کے پاس نہیں ہیں، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، جو بھی ہے بس شادی کر دو، پکڑ کے شادی کر دو۔ دماغی توازن ٹھیک ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، جو بھی حالت و کیفیت ہے، شوہر اور بیوی کے حقوق نہیں سکھائے جاتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، میں اس کو جرم کہوں گا۔ جو والدین اپنی اولاد کو یہ حقوق نہیں بتاتے وہ مجرم ہے۔ اس حوالے سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوں گے، کیونکہ معاشرے کے اندر یہ جو اس حوالے سے جو برے اثرات پڑتے ہیں وہ اسی وجہ سے پڑتے ہیں۔ تو پھر لوگ رابطہ کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب حقوق بتا دیں۔ تو آئیے آج میں بیوی کے حقوق بتاؤں گا کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، شریعت نے بیوی کے حقوق کیا مقرر کیے ہیں کہ جو شوہر کے اوپر لازم و ملزوم ہے۔ بیوی کا اپنے شوہر کے اوپر جو سب سے پہلا حق ہے وہ حق مہر ہے، یعنی جو نکاح کے وقت طے کیا جاتا ہے حق مہر، وہ شوہر کے لیے ادا کرنا لازم، ملزوم اور فرض ہے۔ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے، چاہے وہ حق مہر تھوڑا ہو یا چاہے حق مہر زیادہ ہو۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص جو کسی عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے اور حق مہر مقرر کرتا ہے، چاہے حق مہر تھوڑا مقرر کرے یا پھر زیادہ کرے، دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ وہ تھوڑا یا زیادہ حق مہر اس کو ادا نہیں کرتا بیوی کو، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس حال میں آئے گا، لقی اللہ یوم القیامت وہو زان، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس حال میں آئے گا کہ وہ زانی ہوگا۔ یعنی ایسا شوہر جو بیوی کے ساتھ بیوی کو حلال کرتا ہے، اس کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے، لیکن اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا، نکاح کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شخص جو ہے وہ زانی ہے، وہ اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے نکاح میں نہیں ہے۔ یعنی کہ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعظم الذنوب عند اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ رجل تزوج امرأۃ، ایک شخص ایک عورت کے ساتھ شادی کرتا ہے، فلما قضا حاجتہ منہا، جب اس سے اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت اور خواہش کو پورا کر لیتا ہے، طلقہا، اس کو طلاق دے دیتا ہے، وذهب بمہرها، اس کا جو حق مہر ہے اس کو لے اٹھتا ہے، لیکن بھاگ جاتا ہے، کھا جاتا ہے، ہضم اور ہڑپ کر جاتا ہے۔ تو ایسا جو شخص ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہوں میں شامل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا بیوی کا جو حق مہر ہے وہ چاہے تھوڑا ہے یا چاہے زیادہ ہے، وہ ہر صورت اس کو ادا کرنا واجب ہے، فرض ہے۔ یہ بیوی کا شوہر کے اوپر پہلا حق ہے۔ اسی طرح دوسرا حق یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے اوپر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے، یعنی اس کی جتنی بھی حیثیت ہے اتنا ہی خرچ کرے۔
شوہر امیر ہو سکتا ہے، شوہر غریب بھی ہو سکتا ہے، جتنا اس کی حیثیت ہے اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرے۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ جو بیویاں ہوتی ہیں وہ بڑی بڑی ڈیمانڈز کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں میری بہنیں ہیں وہ تو بڑے گھروں میں ہیں، ان کے شوہر ان کو فلاں 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 جو سہولیات ہیں دیتے ہیں، اسی طریقے سے میری نندیں ہیں وہ اتنی اتنی سہولیات حاصل کر رہی ہیں، اچھا گھر ہے، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، فلاں فلاں سہولیات ہیں، میرے پاس یہ سہولیات نہیں ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کے شوہر کے پاس کتنی استطاعت ہے، وہ اس کو کتنا کچھ دے سکتا ہے، جتنا کچھ دے سکتا ہے وہ اتنا اس کو دینے کا پابند ہے۔ اس کے اوپر کوئی اضافی طور پہ پابندی ڈالنا، مشقت ڈالنا، یہ شرعی طور پہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ہماری بیویوں کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمھا اذا طعمت، جب تو کھائے اسے بھی کھلا، وتکسوھا اذا اکتسیت، جب تو پہنے اسے بھی پہنا، یعنی جب تو کھائے اسی وقت اس کو کھلا، جتنا تو کھائے، جیسا تو کھائے ویسا اس کو کھلا، جیسا تو پہنے جب تو پہنے اس کو ویسا پہنا، یعنی کہ جب نئے کپڑے لینے ہیں اپنے لے بیوی کی بھی لے برابری، کھانا جیسا تو کھائے ویسا کھلا، جتنا تو کھائے اتنا اس کو کھلا۔ تو ولا تضرب الوجہ، اور بیوی کو چہرے کو پر نہ مارو۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر غصے میں آ کے بیوی کو مار دیتا ہے، بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو بیوی پھر یہ کہ رولا ڈال دیتی ہے کہ اس نے میرے اوپر ہاتھ کیسے اٹھایا ہے۔ وہ جا کے پھر یہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو، اپنے جو ہے نا میکے میں جا کے سب کچھ بتاتی ہے، رولا ڈالتی ہے، حالانکہ وہ اس کا شوہر ہے۔ اگرچہ یہ ہے کہ مارنے کے حوالے سے یہ ہے کہ بیوی کو نہیں مارنا چاہیے، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تضرب الوجہ، چہرے کے اوپر نہ مارو، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات اگر وہ زیادہ یہ ہے کہ غلط طریقے کے اوپر چلتی ہے، اس کے اندر زیادہ کوئی غلطیاں ہیں، تو مارنا چاہتا ہے بندہ، اس کو غصہ آ بھی گیا ہے تو یہ ہے کہ تھوڑا بہت مار سکتا ہے، زیادہ نہیں مار سکتا، اور چہرے پہ بھی نہیں مار سکتا۔ ولا تقبح، اور بیوی کو گالم گلوچ کرنا، برا بلا کہنا، یہ بھی شوہر کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو نان و نفقہ ہے، بیوی کا جو خرچہ ہے، اس حوالے سے سیدہ ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان جو ہے وہ کنجوس آدمی ہے، وہ خرچ نہیں کرتا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا میں اس کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کچھ لے سکتی ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے خصوصی طور پہ اجازت دی، فرمایا خذی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، اتنا کچھ تو لے سکتی ہے جو تیرے لیے اور تیری اولاد کے لیے کافی ہو جائے، یعنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اتنا کچھ لے سکتی ہے جتنے سے تیری اور تیری اولاد کی ضروریات پوری ہوں، اس کی تمہیں اجازت ہے، اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اتنا کچھ لے سکتی ہو۔ تو اس حوالے سے بیویاں جو ہیں وہ اگر شوہر کنجوس ہے، زیادہ کچھ مالدار ہے لیکن خرچ نہیں کرتا، تو اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے خرچ کر سکتی ہیں، لیکن ضرورت کے مطابق، شاخ خرچی نہیں، عیاشی نہیں، موجیں یا مزے نہیں اڑانے، بلکہ ضرورت کے مطابق لے سکتی ہیں۔ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کیفیت اور اس حالت میں لی جائے کہ مفتی صاحب سے رابطہ کر لیا جائے، اگر مفتی صاحب اس حوالے سے کوئی اجازت دیتے ہیں تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ مفتی صاحب کو اپنے احوال بتائے جائیں، اگر وہ اس چیز کو مناسب سمجھتے ہیں، اجازت دیتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس حالت میں کر لیا جائے، ادروائز مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بیوی کا جو تیسرا حق ہے وہ یہ ہے کہ بیوی کے راز فاش نہیں کرنے چاہیے، بیوی کو پردہ رکھنا چاہیے اس حوالے سے کہ بندہ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کا لباس ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے پردہ ہیں،
ایک دوسرے کے جو راز ہیں وہ جانتے ہیں چونکہ، لیکن ان رازوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اس حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ان من اشر الناس، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شریر، برے لوگ، عند اللہ منزلۃ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم القیامہ ایسے لوگ ہیں جو بیوی کے پاس جاتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں اور بیوی ان سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے، اس کے بعد ثم ینصروا سرہا، اس کے بعد کیا کرتے ہیں، جب ان سے علیحدہ ہوتے ہیں تو ان کے جو راز ہیں وہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جو عادت ہے یہ آج کل کے دور میں عام ہے۔ شوہر اپنے دوستوں میں بیٹھ کے اپنے بیوی کی باتیں بتاتا ہے، فلاں فلاں بات ہے میری بیوی کی، فلاں فلاں بات ہے۔ اسی طریقے سے جو بیوی ہے وہ اپنے شوہر کی باتیں بتاتی ہے اپنی سہیلیوں میں بیٹھ کے۔ یہ بہت بری عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سب سے برے اور بدترین لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے راز لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اس حوالے سے چوتھا جو حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر وہ ہے کہ شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھا سلوک کرو۔ اب اس حوالے سے میں ایک بات جو اہم ہے، جو خلاصہ کلام ہے وہ میرے سارے لیکچر کا، وہ یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے، میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ احسان کا رشتہ ہے۔ یعنی کہ یہ جو حقوق میں نے بتائے ہیں یہ شوہر کے اوپر فرض ہیں کہ وہ اپنی بیوی کو ادا کرے، لیکن ایسی بیوی جو ان حقوق کا مطالبہ کرتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ، اس کے لیے جائز ہے، مطالبہ کر سکتی ہے۔ لیکن ایسی بیوی جو ان حقوق میں سے کچھ حقوق یا یہ حقوق اپنے شوہر کو معاف کرتی ہے تو یہ احسان ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ رشتے کو چلنے کے لیے جو ہے نا یہ سپورٹ کرتی ہے، یہ چیز یہ بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ یہ ہے۔